دوستوں، اب حضرت بایزید بستامی اس کے ہر ایک سوال کا مدلل جواب دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو آپ پہلے اس کا پارٹ 1 دیکھیے۔ اس کی لنک ہمارے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے رکھی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک جس کا دوسرا نہیں، وہ اللہ واحد القہار ہے۔ سوال نمبر 2 کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ایسے دو جن کا تیسرا نہیں، وہ دن اور رات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے بنائے رات اور دن دو نمونے۔ اور پادری کا تیسرا سوال کہ ایسے تین جن کا چوتھا نہیں، وہ تو اس کا جواب حضرت بایزید نے فرمایا وہ عرش، کرسی اور قلم ہے۔ اور پادری کے چوتھے سوال کا جواب دیا کہ ایسے چار جن کا پانچواں نہیں، وہ اللہ کی نازل کردہ چاروں کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اور پادری کا پانچواں سوال کہ ایسے پانچ جن کا چھٹا نہیں، وہ پانچ نمازیں ہیں جن کا ہر مسلمان مرد و عورت پر پڑھنا فرض ہے۔ اور چھٹا سوال کہ ایسے چھ جن کا ساتواں نہیں، تو حضرت بایزید بستامی نے جواب دیا کہ وہ چھ دن جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے بنائے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، وہ 6 دن میں۔ اور ایسے 7 جن کا آٹھواں نہیں، وہ 7واں آسمان ہے، جن کو اللہ نے یوں ارشاد فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے بنائے 7 آسمان تہہ بتہ۔ اور اس پادری کا 8واں سوال کہ ایسے 8 جن کا 9واں نہیں، تو حضرت نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ اٹھائیں گے تخت تیرے رب کا اس دن 8 شخص۔ اور 9ویں سوال کا جواب کہ ایسے 9 جن کا 10واں نہیں، وہ 9 شخص تھے جو شہر میں فساد بچاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور اپنی اصلاح نہ کرے۔ اور 10ویں کا جواب دیا کہ عشرہ کاملہ سے مراد وہ 10 دن ہیں جن میں تمتع حدی نہ ہونے کی صورت میں روزہ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے تو وہ روزے رکھے 3 اور 7 روزے جو جب لوٹے، یہ 10 روزے ہوئے پورے۔ اور 11ویں کا جواب دیا کہ 11 سے مراد حضرت یوسف کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر حکایتاً ان الفاظ میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ میں نے دیکھا خواب میں 11 ستاروں کو۔ اور 12 کے بارے میں پادری کا سوال تو فرمایا کہ 12 سے مراد 12 مہینے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اور پادری کا 13 کے بارے میں سوال کرنا تو حضرت نے جواب دیا کہ 13 سے مراد حضرت یوسف کا خواب ہے۔ اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور سوال نمبر 14 تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ قوم جس نے سچ کہا پھر بھی وہ جہنم میں گئی، وہ یہود و نصارہ ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور یہود تو کہتے ہیں کہ نصارہ کسی راہ پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی راہ پر نہیں ہے۔ دوستو، انہوں نے تو یہ بات سچ کہی تھی، مگر وہ جہنم میں گئی کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ اور سوال نمبر 15 کے انسان کے جسم میں نام رہنے کی جگہ اس کے کان ہوتے ہیں۔ اور سوال نمبر 16 ذاریات ذروا سے مراد چاروں ہوائیں ہیں۔ سوال نمبر 17 حاملات وقرا سے مراد بادل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، اور بادل میں جو کہ تابعدار ہے اس کے حکم کا آسمان و زمین کے درمیان۔ اور سوال نمبر 18 کے جاریات یسرا سے مراد دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں ہے۔ سوال نمبر 19 کا جواب دیتے ہوئے فرمایا مقسماتی امرا سے مراد وہ فرشتے ہیں جو نصف شعبان سے اگلے نصف شعبان تک مخلوق کی روزی تقسیم کرتے ہیں۔ سوال نمبر 20 کے
وہ 14 جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا وہ 7 زمین و آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، پھر کہا گیا اس کو اور زمین کو، آؤ تم دونوں خوشی سے، یا زور سے وہ بولے، ہم آئے خوشی سے۔ اور پادری کے سوال نمبر 21 کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسی قبر جو اپنے مردے کو لیے پھرتی رہی وہ مچھلی ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا اور ان کو دریا میں لیے پھرتی رہی۔ اور سوال نمبر 22 کا جواب دیا کہ ایسی چیز جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، اور قسم ہے صبح کی جب دم بھرے۔ پادری کے سوال نمبر 23 کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، ایسا پانی جو آسمان سے برسا اور نہ زمین سے نکلا، اس سے وہ پانی مراد ہے جس کو بلقیس نے گھوڑے کے پسینے کو ایک کارجرا میں رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا۔ سوال نمبر 24، ایسے چاڑ جو نہ باپ کی پیٹھ سے نکلے اور نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدریے میں آنے والا مینڈھا اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس کو پہاڑ سے پیدا کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام جن کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا، اور حضرت حوا علیہ السلام جن کو حضرت آدم علیہ السلام کے بائے پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اور سوال نمبر 25، وہ خون جو سب سے پہلے زمین پر بہایا گیا وہ حابیل کا خون ہے جس کو اس کے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا۔ سوال نمبر 26، کہ ایسی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر خرید لیا وہ مومن کا نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے خرید لی مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کا مال اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اور سوال نمبر 27، کہ ایسی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر بڑا بتلایا وہ گدھے کی آواز ہے۔ سوال نمبر 28، ایسی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر بڑا بتلایا وہ عورتوں کا مکر و فریب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے۔ سوال نمبر 29، کہ ایسی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر اس کے بارے میں سوال کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور پتے جھاڑتا ہوں۔ سوال نمبر 30، عورتوں میں سب سے افضل حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ اور حضرت آسیہ اور حضرت مریم بنت عمران ہے۔ سوال نمبر 31 کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، دریاؤں میں سب سے افضل سیحون، جیحون، دجلہ اور فرات اور دریائے نیل ہے۔ سوال نمبر 32، پہاڑوں میں سب سے افضل طور پہاڑ ہے۔ سوال نمبر 33، چوپاؤں میں سب سے افضل گھوڑا ہے۔ سوال نمبر 34، مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ سوال نمبر 35 کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر کی رات ہے۔ سوال نمبر 36، تامہ قیامت کے دن کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 37 کا جواب دیا کہ ایسا درخت جس میں 12 ٹہنیاں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے اور ہر پتے پر 5 پھول، جن میں سے 2 دھوپ میں کھلتے ہیں اور 3 سائے میں، تو وہ درخت سے مراد سال ہے، اور 12 ٹہنیوں سے مراد 12 مہینے ہیں، اور 30 پتوں سے مراد مہینے کے 30 دن ہیں، اور 5 پھول سے مراد 5 فرض نمازیں ہیں، جن میں سے 2 دھوپ میں پڑھی جاتی ہے اور 3 سائے میں، یعنی مغرب، عشاء اور فجر۔ نمبر 38، اور ایسی چیز جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، حج کیا، حالانکہ اس پر نہ حج فرض ہے اور نہ اس میں جان ہے، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ سوال نمبر 39، کہ اللہ نے کتنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ سوال نمبر 40 کا جواب یہ ہے کہ ان میں سے 313 کو اللہ نے رسول بنایا۔ اور سوال نمبر 41 کے ایسی 4 چیز جن کا ذائقہ اور رنگ الگ اور ان سب کی اصل ایک تو وہ آنکھ، کان اور ناک اور منہ ہے۔ اور سوال نمبر 42 کے نکیر کھجور کی کٹہل کے گھڑے کو اور کتمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو اور فتیل کھجور کی گٹھلی کے شکاف باریک پتی کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 43 کا جواب دیتے ہوئے فرمایا سبد اور لبد بھیڑ، بکری اور دمبے کے بالوں کو کہتے ہیں۔ اور سوال نمبر 44 کا جواب تم اور لم سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی امتیں ہیں۔ اور سوال نمبر 45 گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے لعن اللہ الاشار وہو المفاس۔ سوال نمبر 46 کتا کہتا ہے ویل لأہل النار من غضب الجبار۔ سوال نمبر 47 کہ بیل کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ۔ سوال نمبر 48 کا جواب گھوڑا کہتا ہے سبحان حافظی اذا التقت الابطال واشتغلت الرجال بالرجال۔ سوال نمبر 49 کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ نمبر 50 مور کہتا ہے الرحمن علی عرش استوی۔ اور سوال نمبر 51 کا جواب بلبل کہتی ہے سبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون۔ 52 اور مینڈک کہتا ہے سبحان المعبود فی البرار والکفار سبحان الملک الجبار۔ سوال نمبر 52 اور مینڈک کہتا ہے سبحان المعبود فی البرار والکفار سبحان الملک الجبار۔ سوال نمبر 53 ناقوس سے آواز نکلتی ہے سبحان اللہ حقا حقا انظر یا ابن آدم فی ھذا الدنیا شرقا وغربا ما تری فیہا یبقا۔ سوال نمبر 54 اور ایسی قوم جس کو جانب اللہ نے وحی کی حالانکہ وہ نہ انسان نہ جن نہ فرشتہ، وہ شہد کی مکھی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے اور حکم دیا تیرے رب نے شہد کی مکھی کو کہ بنائے پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں جہاں ٹٹیاں باندھتے ہیں۔ اور پادری کے سوال نمبر 55 کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اور جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں رہتا ہے، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، یہ راز نہ کسی نبی رسول پر کھلا اور نہ کوئی مقرب سے مقرب فرشتہ اس پر